ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب نیدرا متعلق عربی ششم ان کی تقریر کا عنوان ہے ہندو مذہبی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد بن عبداللہ الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر اساتذہ کرام، حضرات حکمین اور جامعہ احمدیہ کے حاملین علم و شریعت، آج میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، جس کا عنوان ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہندو مذہبی کتابوں میں بہت سی واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ پیشن گوئیوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا تعلق جس شخص سے ہوتا ہے اس کا نام چاہے لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن اس کی ایسی علامتیں اور ایسی خصوصیات بیان کر دی جاتی ہیں اور اس کے گرد و پیش کا ایسا نقشہ کھینچ لیا جاتا ہے کہ جب وہ منظر عام پر آئے تو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ اور تردد نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہندو کتابوں میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں باتیں موجود ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی ایسی علامتیں اور ایسی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی۔ لہذا اس سے بات متعین ہو جاتی ہے کہ ان پیشن گوئیوں سے مقصود صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی۔ چنانچہ ہندو کتب میں ایک کل کی اوتار یعنی رسول کی آمد کی پیشن گوئی واشکاف الفاظ میں موجود ہے۔ یہ ہندوؤں کے نزدیک بڑی عظیم الشان پیشن گوئی ہے جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے اور ہندو اس کل کی اوتار کی آمد کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، کل کی اوتار نام رکھے جانے کی وجہ یہ بتلائی جاتی کہ جس دور میں رسول آئے گا ہر طرف شر و فساد اور گمراہی کے زور سے فضا اندھیری ہو چکی ہوگی اور یہ رسول انسانوں کو ان تاریکیوں سے نکال کر اٹھانے کے لیے آئے گا اور فضا میں اٹکی ہوئی کالت یعنی سیاہی کو دھو کر انسانی معاشرے کو پاک اور روشن کرے گا۔ اس مختصر سی توضیح کے بعد ہم کل کے اوتار کے متعلق پیشن گوئیاں اور خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہندی دھرم کی ایک مشہور کتاب ہے جس کی ایک فصل پر کی سرنگ ہے۔ اس فصل میں بتلایا گیا ہے کہ کل جگ میں جو رسول آئے گا اس کا نام سربما ہوگا۔ اب ذرا سربما کا مطلب سمجھیے۔ اما اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ثنا اور تعریف کی جائے اور سرب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ یا سب سے زیادہ۔ چنانچہ مکمل طور پر سربما کا معنی ہوا وہ شخص جس کی بہت زیادہ یا سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بعینہ یہی معنی عربی زبان کے لفظ محمد کا ہے۔ ان دونوں میں اس کے سوا کوئی اور فرق نہیں ہے کہ ان میں سے ایک سنسکرت میں ہے اور دوسرا عربی میں۔ اسی طرح کتاب کل کی پوران ادھیائے 2 سلوک نمبر 11 میں ہے کہ کل کی اوتار سمتی سے پیدا ہوگا اور اس کے باپ کا نام وشنویش ہوگا۔ سمتی کا معنی ہوتا ہے آمنہ اور وشنویش کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اور پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اسی طرح جائے پیدائش اور خاندان کے متعلق بھاگوت پوران اسکند 12 ادھیائے 2 سلوک نمبر 18 اور کل کی پوران ادھیائے 2 سلوک نمبر 4 میں بھی ترتیب یہ ہے کہ کل کی اوتار شنگل گرام میں وشنویش کے یہاں برہمت محل کے گھر پیدا ہوا۔ محترم سامعین، اب ان سلوکوں میں آئے ہوئے الفاظ پر ذرا غور کیجیے۔ پہلا لفظ شنگل گرام کا ہے۔ شنگل کا معنی ہوتا ہے امن والا اور گرام کا معنی ہوتا ہے شہر یا گاؤں۔ چنانچہ مکمل طور پر شنگل گرام کا معنی ہوا امن والا شہر یا امن والا گاؤں، اور پوری دنیا میں یہ نام اور یہ صفت صرف اور صرف مکہ المکرمہ کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اسے البلد الامین یعنی امن والے شہر سے تعبیر کی۔ دوسرا لفظ وشنویش کا ہے۔
विष्णु या सब अल्लाह तबारक व तआला का नाम था, लेकिन जब हिंदुओं में शिर्क आया तो उन्होंने उसी नाम का एक देवता मान लिया। और वेश का माना होता है गुलाम या बंदा, चुनांचे विष्णुवेश का माना हुआ इलाह का बंदा, जिसे हम अरबी में अब्दुल्लाह कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ बरहमन महन का है। बरहमन महन के माना होता है दीनी पेशवा, और हमें मालूम है कि मक्कतुल मुकर्रमा के सबसे पहले दीनी पेशवा कुरैश थे, कि मक्कतुल मुकर्रमा के सबसे पहले दीनी पेशवा हाशिम थे, फिर उनके बेटे मुत्तलिब, फिर हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और उन्हीं अब्दुल मुत्तलिब की दीनी पेशवाई के अहद में उनके घराने के बेटे अब्दुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मोहतरम सामिईन, किस कदर सच्ची तस्वीर है जो इस लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप, खानदान और शहर के मुताबिक बयान की गई। इसी तरह कल की कुरान अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 में है कि कल की अवतार बैसाख महीने की 12 तारीख को पैदा हुआ। बैसाख हिंदुओं का मशहूर महीना है, जो अब भी हिंदी कैलेंडरों में इस नाम से लिखा जाता है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 बैसाख सन 628 हिजरी को पैदा हुए, और उसी दिन अरबी कैलेंडर के हिसाब से माह रबीउल अव्वल आमुल फील का दूसरा दिन दोशंबा यानी सोमवार था। और ये दिन हिंदी कैलेंडर और अकीदे के मुताबिक निहायत मुक़द्दस दिन था। इसी तरह कल के अवतार के वालिद और वालिदा के वफात के मुतालिक कल की कुरान और बाबर कुरान स्कंद 12 में मज़कूर है कि कल के अवतार के वालिद उसकी पैदाइश से पहले वफात पा जाएंगे और वालिदा कुछ अरसे के बाद वफात पा जाएंगे। मुहतरम सामिईन, ये दोनों की दो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल ठीक सादी बातें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी आपकी पैदाइश के पहले वफात पा गए और आपकी वालिदा मुहतरमा आपकी पैदाइश के 6 साल बाद वफात पा गए। पैगंबर आखिर ज़मां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी और बीवी के मुतालिक मज़कूरा दोनों किताबों में बयान किया गया है कि कल के अवतार सालमन दीप की सईदा से शादी करेंगे और शादी का एक काम उनके चचा और 3 भाई अंजाम देंगे। मुहतरम सामिईन, जब हम तारीख की जरा बदलगर्दानी करते हैं तो मालूम होता है कि कदीम हिंदुओं के नजदीक सालमन दीप जज़ीरतुल अरब और सरजमीन कनान यानी फलस्तीन को कहा जाता है। चूंकि कनान में कल के अवतार की गुज़िश्ता और आइंदा सिफात से मुत्तसिफ कोई इंसान नहीं पाया गया, इसलिए यहाँ पर सालमन दीप से जज़ीरतुल अरब मुराद है। और अरब के सरदार कुरैश थे और सईदा खदीजा कुरैश औरतों की सरदार थी, लिहाजा यही अरब की सरदार हुई। और हमें मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की और शादी का एक काम आपके चचा अबू तालिब ने अंजाम दिया और उनके 3 लड़कों जाफर, तालिब और अकील ने इंतजामात किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। मुहतरम सामिईन, कल की कुरान कल के अवतार के मुतालिक ये भी बतलाती है कि कल के अवतार अपने दीन की दावत अपने वतन शुमल ग्राम से शुरू करेगा, लेकिन उसके वतन के लोग उसकी मुखालफत करेंगे, लिहाजा वो अपने वतन को छोड़कर दूसरे शहर को जो कि पहाड़ों और चट्टानों से घिरा होगा हिजरत कर जाएगा और फिर दोबारा तलवार लिए हुए अपने शहर वापस आएगा। मुहतरम सामिईन, ये मुकम्मल तौर पर हिजरत से लेकर फतेह मक्का तक के वाक़े की तरफ इशारा है। इसी तरह कल की कुरान कल के अवतार के मुतालिक ये भी बतलाती है कि कल के अवतार एक पहाड़ की गुफा में जाकर वहां परशुराम से इल्म हासिल करेगा। और हमें मालूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जाकर वहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा करते थे कि अचानक एक रात जिब्राईल अमीन वही लेकर आते हैं और फरमाते हैं ये पढ़ो बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और ये अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। तो ये था सबसे पहली बार इल्म हासिल करना, फिर तहसील इल्म का ये सिलसिला का हयात दवार। परशुराम हिंदुओं के नजदीक एक फरिश्ते का नाम है जिसका एक खास काम दुश्मनाने दीन कुफार और मुशरिकीन पर अज़ाब लाना है। और एक बात बताने की भी जरूरत नहीं कि यहूद और नसारा और मुसलमानों की जुबान में बेआईनी में से फरिश्ते को जिब्राईल अमीन कहा जाता है। जिब्राईल अमीन का एक दूसरा नाम रूहुल कुद्स है और परशुराम के संस्कृत जगह भी यही माना होता है। इसी तरह भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक नंबर 19 और 20 में है कि कल के अवतार को एक उड़ने वाला घोड़ा दिया जाएगा
جس پر سوار ہو کر وہ ساتوں آسمان اور زمین کی سیر کرے گا اور وہ رفتار میں بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ محترم سامعین، یہ مکمل طور پر واقعی اسراء اور معراج کا بیان ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دیا گیا تھا، جو کہ 2 قامت میں جو گھوڑے اور گدھے کی بیچ کا تھا، لیکن رفتار میں بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اسی طرح بھاگوت قرآن اسکند 1 ادھیائے 2 شلوک نمبر 25 میں ہے کہ بڑے بڑے پیغمبر 24 آئے گا اور کل کی اوتار یہ آخری پیغمبر ہوگا جو سارے پیغمبروں کا خاتمہ ہوگا۔ چنانچہ اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنے اوپر رسالت و نبوت کے خاتمے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی اپنے اوپر رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، دجال ہے۔ انتہا بیان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم شخصیت پر ہوئی جو کہ خاتم النبیین۔ اسی طرح بھاگوت قرآن اسکند 12 ادھیائے 2 شلوک نمبر 19 اور 20 میں ہے کہ کل کے اوتار 5 مقدس ربانی صفات سے متصف ہوگا جو بالترتیب یہ ہیں: یعنی باتوں کے متعلق خبر پانا اور ان کی اطلاع دینا، ان سے نسل سے تعلق رکھنا اور عالی نسل ہونا، اپنے نسل پر کنٹرول اور قابو پانا، وحی اور نبوت کا ہونا، مضبوط اور طاقتور جسم کا ہونا، جود و سخاوت کا ہونا، کم بولنا، حکمت و دانشمندی کا ہونا۔ تو یہ 8 مقدس ربانی صفات جو اکٹھا کل کے اوتار میں موجود ہوں گی، اور یہی کل کے اوتار جن کی آمد کی بشارت ان کتابوں میں واضح اوصاف اور خصائص کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنی کتابوں میں موجود ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، اور اس سے بڑھ کر افسوس افسوس کہ مسلمان اس ملک میں کم و بیش 1200 سال سے تک قیام پذیر ہیں، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سنسکرت زبان کو سیکھیں اور برادران وطن کی کتابوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے اور ان تک داعیانہ محبت و شفقت کے ساتھ یہ بات پہنچا دے کہ تمہاری کتابوں میں جس مرد عاقب قیامت کی اطلاع دی گئی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکے ہیں، لہذا تمہارے لیے خیر و بلائی اور شکر ہدایت اسی میں ہے کہ تم دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے مصحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں۔